الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. محترم علماء کرام، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، آج کی اس کانفرنس میں مجھے جس موضوع پر روشنی ڈالنے کا مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے گناہ اور اس کے نقصانات ہم انسانی زندگی پر. گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ گناہ کرنے والے کتنے قسم کے لوگ ہیں؟ اور پھر اخیر میں گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے ہماری انفرادی، اجتماعی، سماجی، اقتصادی زندگیوں پر، یہ موضوع ان تمام چیزوں کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے. آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں گناہ کسے کہتے ہیں، گناہ کی تعریف کیا ہے. اس لیے کہ ہمارے سماج میں شاید اگر لوگ گناہ کی یہ تعریف جانتے تو اس قدر پے در پہ گناہ پر گناہ نہ کرتے. اس لیے موضوع کے شروع میں گناہ کی تعریف جان لینا ضروری ہے. اور میں بہت لمبی چوڑی تعریف میں نہیں جانا چاہتا. گناہ کی انتہائی مختصر اور جامع تعریف ترک المأمورات وارتکاب المنہیات. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اور آپ انہیں نہ کریں، اور جن جن کاموں سے انہوں نے ہمیں روک دیا ہے ہم ان کاموں کو منع کرنے کے باوجود کریں. یعنی دونوں صورتوں میں، مامورات اور منہیات، دونوں صورتوں میں ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں
اور تعریف کے ان دونوں اجزاء کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ گناہ کی تعریف کا پہلا جز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، ہم اور آپ اس کو نہ کریں تو اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو ابلیس سمیت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آدم کا سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے گناہ کیا۔ اس نے ایک سجدہ نہ کر کے گناہ کیا۔ اللہ نے کہا کرو، اس نے کہا نہیں کروں گا۔ کرنے کا اس نے ریزن بھی بتایا، میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ گناہ کی تعریف کا جو دوسرا جز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہمیں اور آپ کو کسی چیز سے منع کریں کہ یہ مت کرو، یہ مت کھاؤ، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے باوجود ہم اس کو کریں، اس کو کھائیں، اس راستے پر جائیں۔ اس کی دلیل ہمارے ماں باپ آدم اور حوا کی زندگی سے ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پوری جنت دے دی اور کہا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، آدم اور حوا اس جنت میں جہاں تم کھانا چاہو۔ اور دوسری آیت میں فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں جہاں رہنا چاہو رہو اور جو کھانا چاہو کھاؤ، بس میری ایک نصیحت ہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ ہمارے ماں باپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے منع کردہ اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ جو ہوا وہ ابھی آئے گا نتیجے کے طور پر، گناہ کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کی خلاف ورزی کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے نکال دیا، اس لیے کہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا تھا اس سے وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے گناہ کیا اور اس گناہ کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ یہ گناہ کی مختصر سی تعریف ہے، اور گناہ کی علامت اور پہچان اگر کسی کو کرنی ہے تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ کیسے جانیں گے؟ یہ تعریف جو آپ کے سامنے ہے اس کو بھی سامنے رکھیے، پلس آپ اپنے دل کو بھی ٹٹولیے، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے کہ اس کے کرنے کے بعد وہ آدمی کے دل پر کچوکے لگاتا ہے، آدمی کے دل پر وہ اثر انداز ہوتا ہے اور انسان اس گناہ کے کام کو چھپانا پسند کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا چاہتا ہے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا ہے۔ یہ ایک پہچان پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کے سلسلے میں بتائی ہے۔ گناہ کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، اور جسے ہم اور آپ بھی جانتے ہیں، کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کی تعریف سے صغیرہ گناہ کی تعریف واضح ہو جاتی ہے۔ کبیرہ گناہ ایسے گناہوں کو کہتے ہیں جن پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی دردناک عذاب کی، قبر کے عذاب کی، یا اسی طریقے سے اسلامی شریعت میں جو لا ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کوڑے لگائے جائیں، ایسی جتنی وعیدیں جن احکام پر شریعت نے لاگو کی ہیں یا حکم دیا ہے، ان کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ خالص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پرانے گناہوں کو چھوڑتے ہوئے، اس پر شرمندہ ہوتے ہوئے، آئندہ ایسے قسم کا گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے آپ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں تو آپ کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور صغیرہ گناہوں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے گناہوں کے بعد نیکیوں پر نیکیاں کرتے جائیں، تو اللہ کے اس فرمان کے مطابق ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہے وہ نیکیاں جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، ان کو کھا جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی مختصر سی قسم ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں۔
اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں گناہ کرنے والوں کی قسمیں کتنی ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، لیکن گناہ کرنے والے الگ الگ قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ گناہ کرنے والوں کی ایک قسم ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور اس گناہ کو حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، گناہ کے اس کام کو وہ لائٹلی لیتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پلس اس پر ایک دوسرا گناہ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس گناہ کے کام کو حقیر، معمولی اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔ جبکہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب فانما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما انجزوا خبزتهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه۔ اے لوگو، گناہوں کو حقیر، گناہوں کو معمولی، گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ گناہوں کو چھوٹا سمجھنے والوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو سفر میں نکلے، کسی وادی میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ان کے پاس کھانا پکانے کے لیے ایندھن اور لکڑیاں نہیں تھی، قافلے کا ہر شخص چاروں طرف پھیل گیا، کوئی ادھر سے لکڑی کا ایک ٹکڑا لا رہا ہے، کوئی ادھر سے لکڑی کا ایک ٹکڑا لا رہا ہے، انہوں نے اتنی لکڑیاں اکٹھا کر لیا کہ ان کی روٹیاں پک گئیں۔ وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَىٰ يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُهُ۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے ان گناہوں کو جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، اگر اللہ ان پر تمہاری گرفت کرنے پر آئے گا، یہ گناہ تمہارے لیے ہلاکت، بربادی اور جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ گناہگاروں کی یہ قسم ہمارے سماج میں موجود نہیں ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پر اہل حدیثوں کی اچھی خاصی تعداد ہے اور زیادہ تر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اہل حدیث ہو کر کے بھی گناہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے، جو توحید کے نام پر شرک کرتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، جو سنت کے نام پر بدعت سمجھتے ہیں اور اس کو عین دین سمجھتے ہیں، آپ ان کی بات چھوڑ دیجئے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اتنا بڑا مجمع جو یہاں موجود ہے، ان میں سے اکثریت بے نمازی ہے، ان میں سے اکثریت اسلام کے دوسرے رکن کو عملاً چھوڑے ہوئے ہے، اور اس پر طرفہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کوئی احساس نہیں کہ ہم نماز چھوڑ بھی رہے ہیں، ہم کو کوئی طرح نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے مکاتب کے علماء کرام کو بھی دیکھا ہے، مساجد کے ذمہ داران کو بھی دیکھا ہے، مدارس کے ذمہ داران کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے یہاں بھی نماز کا اہتمام نہیں، جبکہ ترک صلاۃ، نماز چھوڑنا یہ کفر ہے۔ علماء عرب و عجم کا اس بات پر اجماع ہے کہ نماز چھوڑنا کفر ہے، نماز چھوڑنا یہ کفر ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا ایک رسالہ میں بھی پڑھ رہا تھا، انہوں نے قرآن مجید کی چند آیتوں، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس فرمان لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ کے فرمان کی روشنی میں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفرا غیر ترک الصلاۃ۔ ان تمام آثار کی روشنی میں علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہے، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا شخص کافر ہے۔ ہم اہل حدیثوں کی، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ہم سدھر گئے ہوتے یہ بھی باقی لوگ سدھر گئے ہوتے یا ان کی اکثریت ہوتی۔ ہم نماز چھوڑتے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اس گناہ کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک جمعہ چھوڑ کر دوسرے جمعہ پر نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت پر تقریر ہوتی ہے، لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رونگتا۔ لیکن میں آج آپ کو بتا دوں، اتمام حجت کے لیے شیخ صالح العثیمین نے کفر کا فتویٰ نقل کرنے کے بعد اس پر جو مسائل نکلے ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں، اپنی ماں اور بہنوں کو سنا دوں۔ شیخ صالح العثیمین نے کہا کہ بے نمازی کافر ہے، اس لیے ایسا لڑکا، ایسی لڑکی جو کافر ہے، اس سے اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کا
نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر نکاح ہو گیا اس کے بعد لڑکے نے یا لڑکی نے اگر نماز چھوڑا ہے تو ان کا نکاح فسخ ہو گیا۔ اسی طریقے سے بے نمازی کافر ہے، اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کے ہاتھ کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے، البتہ اگر یہودی اور نصرانی ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ یعنی یہ شخص اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہہ کر کے یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ یہ انہوں نے نتائج اخذ کیے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ بے نمازی کو حرم کے حدود میں مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کا باپ نمازی تھا اور لڑکا بے نمازی ہے اور باپ کے مرنے کے بعد اس بے نمازی بیٹے کا باپ کے میراث میں کوئی حق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر اس کی وفات ہو جائے تو مسلمان اسے غسل نہیں دیں گے، اسے کفن نہیں دیں گے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو کیا جائے گا؟ شیخ کہتے ہیں کہ اس کو صحرا اور بیابان کھیت کھلیان میں لے جا کر کے اس کے کپڑوں کے ساتھ جس میں وہ دفن ہوا مرا ہے اسی کے ساتھ اس کو دفن کر کے آ جاؤ، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ میں فتاوی نور علی الدرب سعودی عرب کا ایک مشہور پروگرام ہے، اس کو ہم لوگ جامعہ اسلامیہ کی زندگی میں سنتے تھے۔ شیخ عبد الکریم الخضیر اس میں کہتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنو، آپ اہل حدیث ہو، اللہ کا شکر ہے آپ پکے اہل حدیث ہو۔ وہ کہتے ہیں من عجائب العلم ان علماء المغرب في القرن السابع الهجري عندما ذكروا مسألة حكم تارك الصلاة فقالوا هذه مسألة افتراضية نظرية لا وجود لها في الواقع۔ مغرب کے علماء 7ویں صدی ہجری میں ان کی میٹنگ میں ایک مسئلہ آیا، بے نمازی کا حکم۔ یہ مسئلہ آیا، علماء کی کمیٹی بیٹھی، بے نمازی کا حکم، تو تمام علماء نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کے کہا هذه مسألة افتراضية نظرية لا وجود لها في الواقع۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ فرضی مسئلہ ہے، یہ نظریاتی مسئلہ ہے، اس کا زمین سے گراؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں، سچائی ہے ہی نہیں اس مسئلے میں۔ اذ کیف یتصور رجل یقول الشہادتین وهو لا یصلی، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے، اس کی گواہی دے اور وہ نماز نہ پڑھے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسجد نبی میں شیخ عبد المحسن العباس، جنہوں نے ہم لوگوں کو سنن ابی داؤد کا درس دیا، آج بھی وقتاً فوقتاً پڑھاتے ہیں، ان سے کسی طالب علم نے سوال کیا کہ شیخ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے برجستہ کہا کہ ایسے شخص سے کہو کہ پہلے جا کر کے وہ نماز پڑھے، نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنائے، اور پھر اہل حدیث ہونا، سلفی ہونا، اثری ہونا، اہل سنت والجماعت میں سے ہونا، یہ تو بعد کا مرتبہ ہے، پہلے وہ نماز پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنائے۔ آپ نے اہل حدیث کا مطلب کیا سمجھا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل الحدیث فی الاسلام کاہل الاسلام فی الادیان، یہ فخر کی بات ہے۔ انہوں نے کہا تمام اسلامی فرقوں اور جماعتوں میں اہل حدیثوں کا مقام و مرتبہ ایسے ہی اونچا ہے جیسے دنیا کے تمام مذاہب، دنیا کے تمام ادیان، دنیا کے تمام مذاہب کے اوپر اسلام کو اللہ رب العالمین نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مت پڑھو نماز، اس کے باوجود ہم اور آپ مسلمان ہیں، ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم اور آپ اس گناہ کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عائشہ ایاکی و محقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، اے میری بیوی عائشہ گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو، اس لیے کہ اللہ کا ایک فرشتہ اس کو بھی کاؤنٹ کرتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ اس کو بھی شمار کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو کیا کہتے؟ انہوں نے اس زمانے میں صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں روایت موجود ہے، انکم لتعملون عملا هي ادق في اعینکم من الشعر
وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ اے صحابہ کرام، آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ ایسے ایسے اعمال کر رہے ہو اور ان کو بال سے بھی زیادہ معمولی اور ہلکا اور چھوٹا سمجھ رہے ہو، جبکہ ہم پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان اعمال کو، ان گناہوں کو ہلاک و برباد کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ کیا فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے؟ وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز موجود تھی تو کچھ لوگ جماعت سے پیچھے رہ جاتے تھے، تو جانتے ہو ہم ان کے اوپر کیا فتویٰ لگاتے تھے؟ هَذَا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، یہ پکا منافق ہے، کھلا ہوا منافق ہے، یہ بالکل اس کا نفاق واضح ہے جس کی جماعت چھوڑ جاتی تھی۔ اسی لیے محمد ابن منکدر ایک تابعین ہے، جب وہ وفات پانے لگے تو رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا ما یبکی، کیوں رو رہے ہیں آپ، کس چیز نے آپ کو رویا؟ تو انہوں نے کہا واللہ انی ما ابکی لذنب اعلم انی قد اتیته ولکنی اخاف ان اکون اذنبت ذنبا حسبته حیا وهو عند اللہ عظیم۔ اللہ کی قسم میں ایسے کسی گناہ پر نہیں رو رہا ہوں جس کو میں نے جان بوجھ کر کے ہوش میں کیا ہے، بلکہ میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کو میں نے چھوٹا اور معمولی اور حقیر سمجھا ہو۔ آج تو یہ دونوں صفتیں ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ہم اہل حدیثوں کے ہاں کیا سود خوری نہیں ہے، کیا رشوت خوری نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اہل حدیث کا لیبل لگانے کی وجہ سے، اسٹیکر اور بینر لگانے کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہو، آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ یہ ہم اہل حدیث ہو کر کے بھی کسی گناہ کو انجام دیتے ہیں، اس کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ یہ سماج میں گناہ کرنے والوں کی پہلی قسم ہے، جو گناہ کرتے ہیں اس کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ گناہ کرنے والوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہے، ایک قسم تو یہ ہے کہ کسی طرح تنہائی میں چھپ کر کے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کے بند کمروں میں اپنے شہر اور بلاد سے دور ہو کر کے آدمی گناہ کرتا ہے، تو اس کا اتنا ہی مسئلہ ہے کہ اس کے گناہ کا جو نقصان ہے، اس کے گناہ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اس کی اپنی ذات تک کی حد تک ہے، یا اگر اس کے بچے بھی اس کے ساتھ میں ہیں تو اس کی اپنی فیملی کی حد تک ہے۔ لیکن گناہ کرنے والوں کا ایک طبقہ ان لوگوں کا ہے، گناہ کرنے والوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اعلان کر کے کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں تو ایڈورٹائزمنٹ اور تشہیر کر کے کرتے ہیں، بلکہ آج تو ایسے گنہگاروں کی ایک ٹیم موجود ہے، ایک کمپنی موجود ہے جو تنہائی میں بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، اس کی آئیڈیو اور ویڈیو بہترین قسم کی فلمیں بناتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ منظر عام پر لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایسے قسم کے گنہگاروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسے گنہگاروں کو جو گناہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اعلان کر کے کرتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بہت کم نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ میری امت کے ہر گنہگار کو معاف کر دے گا سوائے ان گنہگاروں کے جو گناہ بھی کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اعلان کر کے کرتے ہیں، بتا کر کے کرتے ہیں۔ یہ طبقہ بھی ہمارے سماج میں موجود ہے اور الگ الگ ٹائپ کے لوگ ہیں، الگ الگ قسم کا گناہ کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم علماء کرام، ہم نمازیوں کی ٹیم، ہم حاجیوں کی ٹیم، ہم زکوٰۃ دینے والوں کی ٹیم بھی ان تمام نیکیوں کو کرنے کے باوجود گنہگار ہے۔ یہ تیسری قسم ہے گنہگاروں کی، حاجیوں کی، علماء کی، مساجد کے ائمہ اور خطبہ کی، یہ بھی گناہوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ تیسری قسم ہے وہ کیسے کہ یہ گناہ کا کوئی کام گلی میں، محلے میں، سماج میں، شہر میں دیکھتے ہیں، اس پر خاموش رہتے ہیں، اس پر نکیر نہیں کرتے ہیں۔ سن لو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اكثر واعز ممن يعمل بها ثم لا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله
بستی میں جس آبادی کے اندر گناہ کے کام کیے جائیں اور نہ کرنے والے لوگ تعداد میں طاقت میں زیادہ ہوں، اس کے باوجود ان چند اوباش اور ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرنے والوں کے ہاتھ کو نہ روکے، تو اس بات کا اندیشہ اور ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی عذاب آ جائے، پورے پیپلا اور ریٹوا اور پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے۔ جی ہاں، منکر پر نکیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے پہلو تہی کرنا، اس سے اجتناب کرنا، اس سے دوری کرنا، یہ پوری امت کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ کیا نہیں سنا آپ نے؟ اس حدیث پر کون عمل کرے گا؟ اگر اہل حدیث ان حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جس میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں سے جو شخص کسی منکر خلاف شریعت کام کو دیکھے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھے، لیکن یہ اہل حدیث ہونے کا آخری درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور حد تو یہ ہو گئی کہ ہم اپنے گلی کی لڑکیوں کو، اپنے گلی کے نوجوانوں کو کسی منکر پر کیا نکیر کریں گے؟ ہم خود اہل حدیث ہو کر کے دیوس ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنے گھر کے اندر، اپنی بیٹی کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، اپنی بہو کے اندر خلاف شریعت کوئی غلط کام دیکھے، فحشا اور منکر کا کام دیکھے، اس پر وہ خاموش رہے۔ اور یہ ایسا لفظ ہے دیوس، اس کے تعریف کی ضرورت نہیں، اپنا خود معنی بتاتا ہے، میں دیوس ہوں۔ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، ہم نمازی ہو کر کے بھی دیوس ہیں، ہم نمازی ہو کر کے، حاجی صاحب ہو کر کے، عالم ہو کر کے بھی ہم گنہگار ہیں۔ اس حدیث پر ہمارے ہاں کتنا عمل ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ گناہ کرنے والوں کی تیسری قسم ہے۔ گناہ کرنے والوں کی قسم سماج میں اور ہے، جو موقع واردات پر، جائے واردات پر، گناہ کی جگہ پر ہوتے نہیں ہیں۔ بمبئی، دلی، کلکتہ، لکھنؤ ہوتے ہیں۔ گاؤں میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کا کڈنیپ ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ بلاత్కాر اور زنا ہوتا ہے، کسی کا اغوا ہوتا ہے، کسی کا مرڈر اور قتل ہوتا ہے۔ فون کے ذریعے ان کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں حاجی صاحب کا مرڈر ہو گیا، فلاں سیٹ صاحب کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو گیا۔ وہاں سے وہ آدمی بذریعے فون اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عملت الخطیۃ فی الارض کان من شہدها فکرہها کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شہدها۔ اس زمین میں کسی خطے میں کہیں گناہ کا کوئی کام ہوتا ہے، ایک شخص وہاں پر موجود تھا، اس نے دیکھا کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، اس کے بس میں نہیں تھا نہ تو ہاتھ سے روکنا نہ زبان سے روکنا، اس نے دل میں اس کو ناپسند کیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے گویا وہ اس جگہ پر تھا ہی نہیں۔ لیکن ایک شخص بمبئی اور دلی اور کلکتہ میں تھا، اس جگہ پر نہیں تھا، بذریعے فون اس کو اطلاع ملی کہ فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، وہاں سے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے گویا وہ گناہ کی جگہ پر، گناہ کے اندر وہ ملوث تھا، اس میں شریک تھا۔ آج ہم نمازیوں کی، آج ہم اہل حدیثوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس قسم کے حادثات کو سن کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں گناہ کرنے والوں کی، میں مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی پر گناہ کے نقصانات کیا ہیں، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، گناہ سے ہمیں اور آپ کو کیا تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ الگ الگ ٹائپ کے اس کے نقصانات ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ الگ الگ ٹائپ کے ہیں۔ گناہ کا جو پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے، گناہ کا جو پہلا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ گنہگار آدمی گناہ کے نتیجے میں اپنی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، اچھی زندگی، اچھی لائف سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کو ہم گھٹن بھری پریشان کن زندگی دیں گے اور قیامت کے دن انہیں ہم اندھا اٹھائیں گے۔
یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ ہماری روزی تنگ کر دی جاتی ہے. اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان العبد یحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه کہ بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے حصے کی روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ گناہ کا پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے. ہمارا جس دولت کو کمانے کے لیے گناہ کرتے ہیں وہ گناہ آپ کے اس دولت کو چاٹنے کے لیے، اس دولت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. گناہ کا یہ پہلا سائیڈ ایفیکٹ ہے. گناہ کا دوسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آدمی عمل، نیکیوں، اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں سے محروم کر دیا جاتا ہے. آدمی کی جو میموری ہے، اس کی جو یادداشت ہے، اس سے کمزور کر دی جاتی ہے. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں ایک گناہ کی وجہ سے کئی مہینے تہجد کی نماز سے محروم کر دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فجر کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہم پانچوں وقت کی نماز کی جو پابندی نہیں کر رہے ہیں، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. امام شافعی رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے جب اپنے استاد امام مالک کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے حدیث کی عبارتوں کو پڑھنا چالو کیا تو ان کی عقل مندی، ان کی دور اندیشی اور ان کے کمال فہم کو، ان کا کمال فہم ان کو اتنا پسند آیا. امام مالک نے اپنے شاگرد رشید امام شافعی سے کہا انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا فلا تطفئه بظلمۃ المعصیہ. شافعی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر علم کی روشنی، قرآن و حدیث کی روشنی اڈیل دی ہے. اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ گناہ کی تاریکی سے اس کو بجھا مت دینا. جی ہاں، آدمی کی میموری کمزور ہو جاتی ہے. ہم علماء کرام، ہم حفاظ کرام، ہم ائمہ اور خطبہ اگر گناہ کریں گے، خلاف شریعت کام کریں گے تو ہم نے جو برسوں میں قرآن و حدیث کو یاد کیا ہے نا، ہمارے گناہوں کی پاداش میں ہماری میموری کمزور کر دی جائے گی. گناہ کا یہ دوسرا سائیڈ ایفیکٹ ہے. گناہ کا ایک تیسرا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ خود اپنے اندر ذلت محسوس کرتا ہے، رسوائی محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتا پھرتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جو لوگ زنا کر کے آتے ہیں، جو لوگ سنیما ہالوں سے نکلتے ہیں، جو لوگ چوری کر کے آتے ہیں، ان کو چوری کرتے ہوئے، غلط کام کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہے. لیکن یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے جو خود ان کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے. گناہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ گنہگار ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کے مخالفین کو، اللہ رب العالمین آپ کے دشمنوں کو آپ کے خلاف حملہ کرنے کا موقع اور جرأت دیتا ہے. جیسے آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ملیار کی تعداد میں ہیں، کئی ملین میں مسلمان دنیا کے کونے کونے میں بستے ہیں، اور دنیا کی کون سی ایسی دولت ہے، دنیا کی کون سی ایسی نعمت ہے جس سے مسلمان مالا مال نہیں ہے. لیکن چاہے عرب ہو یا عجم، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، دنیا کا وسطی حصہ ہو، سینٹر کا حصہ ہو، مسلمانوں کی عزت و آبرو، مسلمانوں کا جان و مال، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کی عبادت گاہیں، ان کے دینی سینٹر شرپسندوں کے ہاتھوں سے محفوظ رہی. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ المعاصی تشرع علی الانسان اعداءہ. گناہ جو ہے آپ کے دشمنوں کو آپ کے خلاف اٹیک کرنے کا، آپ کے خلاف ہلہ بولنے کا موقع دیتا ہے. سورہ نور آیت نمبر 55 کو پڑھیے. اگر آپ کو زمین میں خلافت چاہیے، حکومت چاہیے، بادشاہت چاہیے، قیادت اور سرداری چاہیے تو سورہ نور آیت نمبر 55 پڑھیے. سورہ نور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللہ کہتا ہے کہ میرا تم سے 3 وعدہ ہے. وعدہ نمبر یہ ہے کہ میں تم کو زمین کا خلیفہ بنا کر کے رہوں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بنا کر کے رہا ہو. وعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ میں تمہارے دین کو غلبہ اور زمین میں مضبوطی عطا فرماؤں گا. وعدہ نمبر 3 یہ ہے کہ تمہارے اندر تمہارے دشمنوں سے جو خوف ہے، دہشت ہے، جو تم خوف کے عالم میں زندگی گزارتے ہو، اس کو امن و شانتی میں چینج کر دوں گا. بس میری ایک بات مان لو، یا عبدوننی. اہل حدیث ہو، تم کہاں ہو؟ تمہاری ضمیر کہاں ہے؟ تمہاری حمیت کہاں ہے؟
عقیدے توحید کی دعوت کہاں ہے؟ کیوں چپ بیٹھے ہو؟ اس کے لیے نہ تو تلوار چلانے کی ضرورت ہے، نہ ایٹم بم چلانے کی ضرورت ہے، نہ ہتھیار چلانے کی ضرورت ہے۔ محبت کے ساتھ دنیا کے تمام انسانوں کو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، توحید کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، شرک سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو اسی طرح مارے جاؤ گے، اسی طرح کاٹے جاؤ گے، اسی طرح جلائے جاؤ گے۔ اگر آج ملک شام کی باری ہے، ملک عراق کی باری ہے، ملک یمن کی باری ہے، وہ باری اٹوا کی بھی لگ سکتی ہے، ڈمریا گنج کی بھی سکتی ہے، نوگڑھ اور شہرت گڑھ کی بھی لگ سکتی ہے۔ جہاں 101% اہل حدیث ہے، ہماری باری بھی لگ سکتی ہے۔ یہ ہم گناہ کرتے ہیں، توحید جاننے کے باوجود، سنت کی اہمیت جاننے کے باوجود ہم اس کی دعوت نہیں دیتے، لوگوں کو شرک سے نہیں روکتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو ہمارے خلاف حلہ بولنے کا موقع دیتا ہے۔ اور آج پوری دنیا کا آپ مشاہدہ کر لیجئے، پورے ممالک کا آپ مشاہدہ کر لیجئے، ہر چیز گناہ، ہر جگہ گناہ کے اس نتیجے کے سلسلے میں ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ گناہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ اور بھی ہے، گناہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ اور بھی ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں علماء کرام کے پاس، کہتے ہیں مولوی صاحب میرا بچہ میرا کہنا نہیں مانتا، میری چھوٹی بیٹی میرا کہنا نہیں مانتی، میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی، میرا ڈرائیور بھی کہنا نہیں مانتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کا چوتھا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ آپ کی زندگی کی گاڑی کا جو پہیہ ہے نا، وہ بھی مشکل سے چلتا ہے۔ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جلدی شادی نہیں ہوگی، آپ کاروبار میں جلدی سکسیس نہیں ہوگے، آپ کاروبار میں جلدی سکسیس نہیں ہوگے، آپ جس چیز کو بنانا چاہتے ہیں گناہ کے نتیجے میں وہ چیز بگڑ جائے گی، آپ جس چیز کو آسان کرنا چاہتے ہیں وہ چیز مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی اور پرہیزگار بندے ہیں، اللہ ان کی زندگی کے گاڑی، ان کی زندگی کے مسائل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے نہیں ہوں گے بلکہ گنہگار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے گاڑی کا پہیہ مشکل سے چلائے گا۔ جیسے چل رہا ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، یونیفارم ہے تو پین نہیں، پین ہے تو پنسل نہیں، جوتا نہیں، چپل نہیں، ایک کی شادی کی دوسری کے لیے پریشان ہے۔ ہماری زندگی کی گاڑی بڑی مشکل سے چل رہی ہے، گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ گناہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری توحید اور اتباع سنت کے نتیجے میں اور نیک اعمال کے نتیجے میں جو ہیبت، جو روب و دبدبا، جو خوف و دہشت اللہ نے ڈال دیا تھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ہمارا خوف، ہماری ہیبت، ہمارا روب و دبدبا اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ جیسے آج ہے، جس کے من میں آتا ہے، جہاں آتا ہے، قبرستان کا مسئلہ گھیر لو، مسجد کا مسئلہ گھیر لو، مدرسے کا مسئلہ گھیر لو، اسلامک سینٹر کا مسئلہ گھیر لو۔ یعنی ہمارے دشمنوں میں ہمارے لیے جو ہیبت، ہمارے لیے جو ڈر، ہمارے لیے جو خوف، ہمارے لیے جو ادب احترام ہونا چاہیے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس ہیبت کو چھین لیا۔ کتنا گناہ کرو گے، کتنا گناہ کرو گے؟ اگر گناہ کرتے رہے تو گناہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ جب آپ مرنے لگو گے نا تو رکوع کی حالت میں نہیں مرو گے، سجدے کی حالت میں نہیں مرو گے، قیام کی حالت میں نہیں مرو گے، استغفار اور تسبیح کرتے ہوئے نہیں مرو گے، مسجدوں میں نہیں مرو گے، لیٹرین میں مرو گے، باتھ روم میں مرو گے، شراب پیتے ہوئے مرو گے، زنا کرتے ہوئے مرو گے، رنڈی بازی کرتے ہوئے مرو گے، سود کھاتے ہوئے مرو گے۔ اگر گناہوں کا یہ سلسلہ جاری رہا تو حسن خاتمہ سے محروم کر دیے جاؤ گے، اچھی موت سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ اتنا بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے گناہ کا۔ گناہ کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دولت دی ہے، اس کو چھیننے کا جو ریزن ہے، اس کو مٹنے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہماری ساری موجودہ نعمتوں کو اللہ نے چھین لیا۔ دیکھا نہیں آپ نے پچھلی بارش میں، آپ نے دیکھا نہیں موسم میں بارش نہیں ہو رہی ہے تو پیسہ لگا لگا کر کے بور ویل سے، ٹیوب ویل سے، بورنگ سے، نہر سے ہم نے اپنے کھیتوں کو سیراب کیا، اور جب وہ پھل دینے کے قریب آیا، اس کی بالیاں پڑی تو قدرت نے ایسا پانی بھیجا، ساری چیزیں برباد ہو گئی۔ یہاں تک کہ گہریوں میں، گھروں کے اندر جو اناج تھا، ادھر جو ہمارا راشن مال تھا وہ بھی گیا، گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے تھا وہ بھی گیا۔ اس کے بعد ادھار باڑی لون لے کر کے جب ہم نے گیہوں
کیا؟ کیوں آپ نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ. کہاں ہو 40 من کا فتویٰ دینے والوں؟ کس حدیث میں ہے دیہات کے لوگوں کہ 40 کنٹل میں سے کنٹل دینا ہے، پیداوار کے 40 حصے میں سے حصہ دینا ہے؟ ارے زیادہ سے زیادہ 20 حصے میں سے حصہ دینا ہے. زکوٰۃ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح برباد کرے گا. وہ تو اچھا ہے کہ کچھ بچے سعودیہ وغیرہ میں جا کر کے نماز روزہ کرتے ہیں، بمبئی میں دیندار ہیں، ورنہ یہ بھی کچھ نہ ملے. اللہ تعالیٰ جینے بھر کا دیتا ہے، خوشحالی بھر کا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. پیارے نبی کا فرمان ہے، لو ان ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدرك الموت. الرزق اشد طلبا للعبد من اجله. چونکہ پیارے رسول کا فرمان ہے، اس نے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس جان کو زندہ کرنے کے لیے دے گا، لیکن اتنا آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ بالکل خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی گزارو. یہ گناہ کا سائیڈ افیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے گھروں میں جو نعمت ہے، ہمارے گھروں میں جو دولت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھین لے گا. لیکن علماء کرام، میں نے دیکھا اتنی بربادی آئی دیہاتیوں کے اوپر. ومن الأعراب أشد كفرا ونفاقا. میں نے ان دیہاتیوں کو دیکھا، یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ سیلاب آیا، ان کی کھیتیاں سیراب ہو گئی، مسجدوں میں تقریریں ہو رہی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. نہ، وہی 1.5 صف، وہی 1.5 نمازی، وہی 2 صف نمازی، وہی حاجی صاحب، وہی بزرگ صاحب جو قبر میں پیر لٹکائے ہوئے ہیں. اتنی تباہی کے باوجود اہل حدیث ہو کر کے بھی ہم نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا، گناہوں سے ہم نے توبہ نہیں کیا. میرے بھائیوں، گناہ کا سائیڈ افیکٹ ہے. گناہ کا سائیڈ افیکٹ ہی ہے کہ آج زمین میں کہیں بھوچال آتا ہے، زمین میں سمندر میں کہیں پر سونامی آتی ہے، کہیں پر زلزلے آتے ہیں، کہیں پر جھٹکے آتے ہیں. بڑی مضبوط سے مضبوط بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں جو گر رہی ہیں، انسانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے. آپ یہ مت دیکھیے کہ لبنان کے لوگ مسلمان ہیں، سیریا کے لوگ مسلمان ہیں، عراق کے لوگ مسلمان ہیں. آپ جا کر کے ان کے حالات دیکھیے، یہاں سے زیادہ شرک ہے، یہاں سے زیادہ بدعت ہے، یہاں سے زیادہ زنا ہے، یہاں سے زیادہ بدکاری ہے. جی ہاں، زمین میں کہیں بھی اگر فساد برپا ہے، زمین میں اگر کہیں بھی اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. زمین میں کہیں اگر بھوچال اور زلزلہ ہے، جھٹکے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ زمین میں خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فساد اور دیوار نظر آ رہا ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اے لوگوں، تمہیں جو مصیبتیں پریشانیاں لاحق ہیں نا، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا، آج تک ہم نے کسی کو بلا سبب بلا گناہ کے نہیں برباد کیا. ہم نے جس کو بھی پٹکا، جس کو بھی مارا، جس کو بھی پانی میں ڈبویا، جس پر بھی پتھروں کی بارش ہوئی، جس پر بھی ہم نے چیخ نازل کی، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ. ہم نے جس کو بھی پکڑا ہے تو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. ہم نے کسی کو پتھروں سے بارش کر کے مارا، ہم نے کسی کو چیخ بھیج کر کے مارا، کسی کو پانی میں ڈبو کر کے ہم نے مارا. اور یاد رکھو، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ہم ان پر ظالم نہیں ہیں، بلکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ خود اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. میرے بھائیوں، یہ گناہوں کا سائیڈ افیکٹ ہے، یہ گناہوں کا نقصان ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہے گناہوں کا سائیڈ افیکٹ تو زیادہ دور کیوں نہیں دکھائے، کہاں جاتے ہو؟ آؤ دیکھو اپنے ماں باپ آدم اور حوا سے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو پہلے ہی جنت دے دیا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو. اللہ نے پوری جنت دے دیا اور کہا فکلا من حیث شئتما، جاؤ جنت میں جہاں سے کھانا چاہو کھاؤ، بس میری ایک نصیحت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اے انسانوں، اے مسلمانوں، ہم نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت، تمہاری مدد کے لیے بنایا ہے. البتہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. سود مت کھانا، زنا کے قریب مت جانا، شرک مت کرنا، بدعت مت کرنا، چوری مت کرنا. باقی ساری کائنات تمہاری خدمت کے لیے ہے. ایسے ہی ہمارے ماں باپ سے بھی کہا پوری جنت تمہارے لیے ہے، بس اس درخت کے
قریب مت جانا. لیکن ہوا کیا؟ شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، قسم کھا کر کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، آدم اور حوا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں ایسا درخت ہے جنت کے اندر، اگر اس کا پھل کھا لو تو ہمیشہ ہمیشہ کی تمہیں بادشاہت مل جائے گی، شجرت خلد تمہیں مل جائے گا. فَأَكَلَ مِنْهَا، ہمارے ماں باپ نے کھا لیا. جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کام کر ڈالا. گناہ کا سائیڈ افیکٹ دیکھو کتنا فاسٹ ہوتا ہے، کتنا کرنٹ ہوتا ہے اور کتنا دیر پا ہوتا ہے. فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، جیسے ہی انہوں نے درخت کے پھل کو کھایا اور یہ گناہ کیا، ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے. گناہ کا سائیڈ افیکٹ ہے یہ، کتنا فاسٹ ہے، دونوں کے کپڑے اتر گئے. اس کے بعد جنت کے پھلوں سے انہوں نے اپنے جسم کو ڈھانکنا چالو کیا. اور یہیں پر بس نہیں ہوا، گناہ کا اثر بہت دیر تک رہتا ہے. اگر آپ نے زنا کیا ہے، آپ کو ایڈز ہوا ہے، تو آپ کے پوتوں پڑپوتوں تک یہ بات جائے گی. اگر آپ نے حرام کمائی کے ذریعے کسی نے آپ کو دیا تھا، حاجی صاحب یہ 20 بیگھہ ہے رکھے رہو، کل کے دن میں لے لوں گا. بہت سارے لوگ جٹھاسی لے کر کے بیٹھے ہوئے 20-25 بیگھہ. اگر حرام کمائی آپ نے کی ہے، اپنے بچوں کو ڈالا ہے، یہ پوتوں پڑ پوتوں نوازوں تک یہ بات جائے گی. گناہ کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، توبہ تو تمہاری قبول ہوئی، زمین میں جاؤ، زمین میں اترو، جاؤ وہاں لہسن پیدا کرو، پیاز پیدا کرو، ٹماٹر بیگن مرچا پیدا کرو، دھان گیہوں پیدا کرو، اور پیدا کر کے تب اس کو کھاؤ. جاؤ نیچے جاؤ. یہ گناہ کا سائیڈ افیکٹ ہے. یہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہوا ہے. ایک حکم کی خلاف ورزی کیا ہے، ایک درخت کا پھل اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا. اور ایسے کتنے احکام کی خلاف ورزی ہے جو ہم اور آپ دن رات کرتے ہیں. ہم اور آپ دن رات کرتے ہیں. گناہ کا اگر آپ کو سائیڈ افیکٹ دیکھنا ہے تو آپ دور کیوں جاتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا ایک سجدہ کر کے بتا دے. فرشتوں نے کیا، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا. اس گناہ کا نتیجہ اور سائیڈ افیکٹ کیا ہوا ہے حدیثوں؟ اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ملعون قرار پایا، مطرود قرار پایا، اللہ کی دربار سے ہمیشہ کے لیے دھکار دیا گیا، بھگا دیا گیا. کون کہتا ہے کہ اگر آپ 60 سال کے ہو چکے ہو، آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کس عالم نے آپ کو فتوا دیا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو 60 سال تک، 50 سال تک تم جنت میں جاؤ گے؟ اگر اللہ ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے بھجا سکتا ہے، ہمارے اوپر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ ہم اور آپ ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے. اگر اللہ ایک سجدے کے انکار کی سزا دے سکتا ہے، اس کا اتنا بڑا نقصان اور سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم مگرچہ اولا جہنم کی آگ سے زیادہ مستحق ہیں. اللہ کے دردناک عذاب کے ہم اور آپ زیادہ مستحق ہیں میرے بھائیوں. آپ بتاؤ پرانی قوموں کی بربادی کا کیا سبب تھا؟ قوم نوح، فرعون اور اس کی قوم، قوم لوط، قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود، قارون، حامان، شداد، فرعون، اتنے بڑے بڑے لوگ جو کہتے تھے من اشد منا قوة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا، پہاڑوں میں اپنا گھر تلاش کر لیتے تھے اور کہتے تھے من اشد منا قوة، ہم سے بڑا سپر پاور کون ہے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کسی کو چیخ بھیج کر کے ہلاک کر دیا، کسی کو معمولی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو سایہ بھیج کر کے ہلاک کر دیا، کسی کی اللہ تعالیٰ نے پوری بستی اٹھائی اور اوپر سے لے جا کر کے پٹک دیا، سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. ان قوموں کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان کا ایک ہی جرم تھا کہ انہوں نے گناہ کیا تھا. اب اس میں بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے، ہمارے ہاں نقد کرنے والے بہت موجود ہو گئے، اعتراض کرنے والے، اور اعتراض سمجھنے کے لیے نہیں، یہ جرح جو ہوتی ہے اصلاح کے لیے نہیں، یہ نقد ہو رہی ہے. صاحب آپ قوم عاد کی بات کر رہے ہیں نا، قوم ثمود کی بات کر رہے ہیں نا. ارے ہم تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر اسٹیکر لگا اہل حدیث کا، ہمارا کیا ہوگا؟ سن لو، اللہ نے فرمایا سنت اللہ بالذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ نے کہا یہ گناہوں کی وجہ سے برباد کرنے کا جو قانون ہے میرا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، آلویز ہے، یہ ہر وقت کے لیے ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ رب العالمین کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہ گناہ جس کو کر کر کے قوم نوح برباد ہوئی، وہ گناہ جس کو کر کے قوم نوح برباد ہوئی،
وہ گناہ جس کو کر کے دیگر اقوام برباد ہوئی، وہ گناہ اگر ہمارے اندر بھی آ گئے تو ہماری بھی بربادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایک اور شبہ ہو سکتا ہے لوگوں کے ہاں کہ مولانا حضرت صاحب آپ نے گناہوں کا اتنا سائیڈ افیکٹ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں ایک سیٹھ صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، بھائیوں کا پورا حق مار ڈالا، کمپنیوں کا سارا مال چوری کر کے کھا گئے، پھر بھی ان کے پاس زمین پر زمین، گھر پر گھر، مکان پر مکان، گاڑی پر گاڑی، اور پیسے کی وہ، اور حج پر حج، عمرے کا عمرہ، تو کہاں گناہ کا سائیڈ افیکٹ ہے؟ پیارے نبی نے اس کا جواب دیا، پیارے نبی نے فرمایا اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی ہر پسندیدہ نعمت اسے دیکھ رہا ہے، دے رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کی طرف سے وہ انعام یافتہ ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ نے اس کی رسی ڈھیل کر دی ہے، چھوڑے ہوئے ہے۔ پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ گناہ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، گناہ کی ایک حد ہوتی ہے، گناہ کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے، اس باؤنڈری پر جب وہ پہنچ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ڈھیل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا۔ میرے بھائیوں، گناہوں کا سائیڈ افیکٹ ہے۔ اب کہاں جاؤ گے؟ گناہ کر کے کہاں جاؤ گے؟ گناہ کر کے کہاں بھاگو گے؟ آپ یہاں سے بمبئی جاؤ، وہاں بھی اللہ کی حکومت ہے، آپ ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں چلا جاؤ، وہاں بھی حکومت ہے۔ آپ نے تو سمندروں کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے تو جنگلات کو دیکھا نہیں، آپ نے سعودی عرب اور یمن کے درمیان ربے خالی کو دیکھا نہیں۔ جہاں جاؤ گے اللہ کی حکومت ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، اگر تم آسمان و زمین کے کسی بھونسے سے نکلنا چاہو، بھاگنا چاہو، ہر جگہ میری بادشاہت ہے، ہر جگہ میری حکومت ہے، ہر جگہ تمہیں پکڑنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے ایک ہی راستہ بچا ہے، کہ آؤ گناہوں سے توبہ کریں۔ اس لیے ایک ہی راستہ بچا ہے کہ آج سے گناہوں سے پرہیز کریں گے، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے، اور گناہ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اللہ کا جو یہ وعدہ ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم۔ ان تینوں آیتوں اور ایک حدیث کی روشنی میں اللہ نے جو ہمیں انعام دیا ہے، جو دولت دی ہے، اس سے زیادہ دیر تک فائدہ حاصل کرنا اور اس کو زیادہ دنوں تک اپنے درمیان رہنا، اس نعمت کو ختم ہونے سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آؤ اللہ سے توبہ کرو، آؤ اللہ سے چمٹ جاؤ، آؤ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اتنا بڑا مجمع ہے اس کو یہاں سے عہد و پیمان لے کر جانے کی توفیق عطا فرما کہ آج سے ہم دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کریں گے، کم از کم ارکان اسلام، ارکان ایمان کو تو نہیں چھوڑیں گے، اہل حدیث ہونے کے ناطے شریعت کے خلاف کوئی کام بھی ہم جان بوجھ کر کے نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیر۔ وہی لہجہ ہے مگر دوست